بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ سب کو چینل علم کی دنیا کی طرف سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر ویورز، چینل علم کی دنیا کی طرف سے پہلے بھی PPSC میں پوچھے جانے والے سوالات کی طرف سے ویڈیو اب تک پہنچتی رہی، اور آج بھی اسلامیات کے حوالے سے کچھ موسٹ امپورٹنٹ سوالات ہیں جو بار بار PPSC نے اپنے ایگزام کے اندر پوچھے ہیں۔ تو PPSC کے اندر اس اسلامیات کے اگر سبجیکٹ کی بات کی جائے تو اس میں کچھ پورشن اس طریقے سے بنے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کچھ خلفائے راشدین کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے متعلق کچھ سوالات دیے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں کہ جو ایگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، آج یہ جو تعارف حدیث کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، ان کے اندر بھی کچھ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ریپیٹڈ MCQs ہیں اور جو PPSC نے بار بار پوچھے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علم کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل علم کی دنیا کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویورز، ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے آج کہ وحی غیر مطلوع کسے کہتے ہیں؟ تو وحی غیر مطلوع یعنی کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے، یعنی جس چیز کی تلاوت نہ کی جائے اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وحی مطلوع کہلاتی ہے، اور حدیث مبارکہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ڈیئر ویورز، ہمارا سوال ہے کہ اسماء الرجال کن کے حالات زندگی ہیں؟ تو اسماء الرجال یہ ایک فن ہے، یہ حدیث کے راویوں کے متعلق جاننا جو ہے اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اس کو جب احادیث کو جمع کیا جانے لگا تو اس فن کو جو تھا وہ بہت بڑا مقام حاصل ہوا۔ تو اس کے بعد ڈیئر ویورز، ہمارا سوال ہے کہ مجموعہ حدیث کتاب الصدقہ میں زیادہ تر مسائل کون سے تھے؟ تو اس میں زیادہ تر مسائل جو تھے وہ زکوٰۃ کے تھے، یعنی یہ کتاب جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا کر جاری فرمایا تھا، اور آپ نے جو تھا اسے اپنے پاس بھی رکھا، اور اسے کتاب الصدقہ جو تھا وہ کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں آپ کے وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے پاس یہ نسخہ موجود رہا، اور خلفائے راشدین بھی جو تھے وہ اس کتاب پر عمل کرتے رہے۔ یعنی کتاب الصدقہ جو ہے اس کے اندر زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر زکوٰۃ کا جو ہے وہ زیادہ زکوٰۃ پر جو ہے وہ زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے بعد ڈیئر ویورز، ہمارا سوال ہے کتب احادیث میں سب سے زیادہ مرویات ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ روایات کرنے والے کون سے صحابی رسول ہیں؟ تو کتب احادیث میں سب سے زیادہ روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو کتاب صحیفہ حمام بن منبع میں لکھی تھی اس میں حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس میں حدیث کی تعداد جو ہے وہ 138، یعنی سی جو ہے اس کا درست ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی سمجھی جاتی ہے؟ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے وہ صحیح بخاری ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد جس کتاب کو بڑا درجہ دیا گیا وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کا سن وفات کیا ہے؟ کہ یعنی یہ صحیح بخاری جن حضرات نے لکھی تھی تو وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری تھے، تو آپ کا سن وفات کیا ہے؟ تو آپ نے 256 ہجری کے اندر جو تھی وہ وفات پائی، یعنی 256 ہجری کے اندر آپ نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ صحیح مسلم کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ یعنی یہ جو کتاب حدیث کی دوسری کتاب جو بڑی لکھی گئی صحیح مسلم، تو اس کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تو اس کے مؤلف کا نام ہے امام مسلم بن حجاج القشیری۔ امام مسلم بن حجاج القشیری یہ صحیح مسلم کے مؤلف کا نام ہے۔
اس کے بعد ہمارا MCQs ہے کہ امام مسلم کا سن وفات کیا ہے۔ امام مسلم کا سن وفات 261 ہجری ہے، یعنی کہ یہ امام بخاری سے تقریباً 5 سال بعد جو تھے وہ اس دنیا فانی سے گئے۔ امام مسلم کا سن وفات 261 ہجری ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ احادیث کو لکھنے کے لیے سب سے زیادہ سخت شرائط مقرر کی، یعنی کہ احادیث کو تو بہت سارے لوگوں نے اکٹھا کیا اور احادیث کی 6 کتابوں کو بہت بڑا مقام ملا، لیکن جو احادیث لکھی گئی تو ان میں زیادہ سخت شرائط کس نے رکھی؟ تو وہ سب سے زیادہ سخت شرائط جو تھی وہ امام بخاری نے جو تھی وہ رکھی تھی۔ امام بخاری احادیث کو لکھتے وقت بہت کڑی شرائط کے ساتھ احادیث کو اپنی کتاب کے اندر لکھتے تھے۔ اس کے بعد ڈیئر ویورز ہمارا سوال ہے کہ امام مالک کی حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو امام مالک نے جو حدیث کی کتاب لکھی اس کتاب کا نام الموطا ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر سی تیسرا جو ہے وہ درست ہے کہ امام مالک کی حدیث کی جو کتاب کا نام ہے اس کا نام الموطا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ امام احمد بن حنبل کی تدوین کردہ مجموعہ احادیث کو کہا جاتا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ان کے مجموعہ حدیث کا نام کیا ہے؟ اس مجموعہ حدیث کا نام ہے مسند احمد، یعنی اپنے نام سے ہی جو تھا وہ اس کو رکھا گیا مسند احمد۔ اس کے بعد ڈیئر ویورز ہمارا سوال ہے کہ سنن ابو داؤد کے مؤلف کا سن وفات کیا ہے؟ یعنی سنن ابو داؤد کے مؤلف کا سن وفات جو ہے وہ 275 ہجری ہے، یعنی 275 ہجری میں سنن ابو داؤد جو تھے انہوں نے وفات پائی، یعنی ابو داؤد سلیمان بن اشعث یہ ان کا اصل نام تھا، اور سنن ابی داؤد آپ نے کتاب لکھی تھی جس کی وجہ سے آپ سنن ابو داؤد کے نام سے مشہور ہوئے، اور آپ کا سن وفات 275 ہجری ہے۔ اس کے بعد ہے سنن نسائی کے مؤلف کا جو سن وفات ہے وہ کیا ہے؟ تو سنن نسائی ان کا اصل نام جو تھا ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن النسائی تھا، اور آپ کا سن وفات 303 ہجری ہے، یعنی آپ نے 303 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد ہے کہ امام ترمذی کا سن وفات کیا ہے؟ یعنی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی جنہوں نے جامعہ ترمذی لکھی تھی ان کا سن وفات کیا ہے؟ تو آپ نے 279 ہجری یعنی 279 میں آپ نے وفات پائی۔ تو ڈیئر ویورز اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ 40 ایسے مجموعہ احادیث کو کہتے ہیں جس میں احادیث ہوتی ہیں، یعنی 40 عربی میں 40 کو کہتے ہیں، تو 40 ایسے مجموعہ احادیث کو کہا جاتا ہے جس میں احادیث کی تعداد 40 ہو، جس میں احادیث کی تعداد 40 ہو، ایسے مجموعہ احادیث کو 40 کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ 40 نووی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ یعنی یہ جو کتاب احادیث کی جس کے اندر 40 احادیث لکھی تھی وہ 40 نووی کے نام سے مشہور ہوئی، ان کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تو ان کے مؤلف کا نام محی الدین یحییٰ بن شرف النووی تھا، یعنی کہ یہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی نے کتاب 40 نووی جو تھی وہ لکھی تھی۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ کس امیر المومنین کے دور میں سرکاری طور پر احادیث جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا؟ یعنی وہ کون سے امیر المومنین تھے کہ جن کے دور میں باقاعدہ طور پر احادیث کو سرکاری طور پر سرکاری سطح پر اکٹھا کیا جانے لگا؟ تو یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے دور حکومت کے اندر احادیث کو جو تھا وہ جمع کیا جانے لگا اور اکٹھا کیا گیا اور سرکاری سطح پر کام کیا۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جس شاگرد کو احادیث لکھوائی تھی ان کا نام کیا تھا؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے اپنے جس شاگرد کے ذمہ یہ کام لگایا تھا ان کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام حضرت حمام بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ جنہوں نے اپنے استاد کے مجموعے کو بعد میں مکمل کیا تھا، صحیفہ حمام بن منبع، جس کو حضرت حمام بن منبع نے مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا آخری سوال ہے کہ روایت کسے کہتے ہیں؟
جو حدیث کو بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرنے والے کو جس سے روایت کی جاتی ہے اسے حدیث بیان کرنا، اسے روایت کہتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے پی پی ایس سی کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو تھے وہ پڑھے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیو آپ لینا چاہتے ہیں، سوالات دیکھنا چاہتے ہیں، تو چینل علم کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ چینل علم کی دنیا حافظ عابد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔